نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون صدق اللہ العظیم۔ محترم حضرات، اللہ تبارک و تعالیٰ کے بے انتہا فضل و کرم ہوا کہ رمضان مبارک کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سبوں کو اسی بابرکت مہینے میں ہمیں باحیات رکھا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ صحیح معنی میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو عبادات ہیں صحیح بجا لانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور جو میں نے آپ کے سامنے ضروری اہم بات کرنا ہے، بہت سے لوگوں کی شکایتیں ہیں کہ روزہ کا مطلب کیا ہوتا ہے حضرت، کہ ہم الصوم کا مطلب روز جو رکنا ہے، کیا امساک ہے، کیا ہم رکے رہیں گے تو روزہ کا معنی ادا ہو جائے گا؟ یہ تو لغوی معنی ہے۔ آپ اصطلاحی معنی دیکھیے شریعت میں کیا ہے، وہ دیکھنا پڑے گا آپ کو۔ اصطلاحی معنی جو شریعت میں ہے، کھانا پینا جمع کرنے سے صبح سے لے کر شام تک نیت کے ساتھ رکے رہنے کا نام روزہ ہے۔ آپ صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک رکے رہے تو تب جا کر آپ پر روزہ ہوگا۔ اور دوسرا ایک مسئلہ، ایک شخص نے یہ پوچھا، کیا شخص کوئی اگر ہم بستری رات میں کرے، غسل نہ کرے یا احتلام ہو جائے تو کیا اس شخص کا روزہ ہوگا؟ وہ یوں ہی پورے دن گزار دیتا ہے۔ تو مسئلہ یہ اصل میں کہ رات میں نے اسے جمع کیا سحری کھانے سے پہلے، اب جب سحری جب دین چالو ہو گیا صبح صادق، اس سے پہلے اس نے جمع کی تھی۔ اب مسئلہ یہ ہے اس سے کوئی تعلق نہیں روزہ سے۔ ہاں الگ بات ہے کہ مثلا نماز چھوڑے گا، کوئی گناہ کو کر رہا الگ ہوئی ہے، لیکن روزہ ہو جائے گا ان کا۔ کہ بہت سے لوگوں کو یہ مسئلہ پتہ نہیں ہے، اس لیے ہمیں سبوں کو چاہیے کہ علماء کرام سے رابطہ کرے، علماء کرام سے کانٹیکٹ کرے، یوں ہی فضول کی اپنے آپ کی منمانی نہ کریں آپ کبھی بھی۔ اور دوسرے یہ لوگ شکایت کرتے ہیں کہ ہمیں یاد نہیں ہوتا حضرت، ہمارا دماغ نہیں چلتا ہے۔ آپ کو میں بات بتاؤں، اگر آپ ہاتھ کو جو ہے کام کرنا چھوڑ دے، اب ہاتھ سے کچھ بھی مت کیجیے، یوں ہی 1-2 مہینہ سال ایسے پڑا رہنے دیجیے، کیا اب ہاتھ ایک کام کرے گا؟ آپ کا کام میں نہیں آئے گا آپ کا ہاتھ۔ آپ کا پیر چھوڑ دیجیے، یوں پیر بیٹھا ہی رہیے، اس کے بعد آپ چلیے، آپ کو کتنا درد ہوتا ہے، کیونکہ آپ نے پیر سے کام ہی نہیں کیا، چلنے کا جو کام ہے وہ کام ہی نہیں کر رہے ہیں۔ اسی طرح دماغ جو برین ہمارا، اس کو استعمال کرنے کا طریقہ ہے۔ آپ اپنی زندگی کو یوں ہی کام میں لگا دیتے ہیں، دوسرے بھائی وغیرہ کا ایک دم کاروبار میں لگے رہتے ہیں، اس میں آپ دماغ نہیں لگاتے ہیں، کام کرنا صرف۔ آپ ہی دماغ کو دیکھیے کسی چیز کو دعا یاد کرنے میں، قرآن و حدیث کو یاد کرنے میں، دعا ذخیرہ یاد کرنے میں، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ مطالعہ پاکیزہ زندگی کو یاد کرنے میں، حضرت اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ کی زندگی اٹھا کر دیکھیے، آپ بار بار پڑھیے، تب آپ کو دیکھیے برین تیز ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے۔ دماغ کو اب استعمال کیجیے، کچھ نہ کچھ یاد کیجیے۔ آپ سب سے اہم طریقہ میں بتلاؤں کہ قرآن کریم کو آپ بار بار پڑھیے، بار بار اس کو یاد کیجیے، آپ کے اندر جنون سوار ہو، ہم کو یاد کرنا ہی ہے۔ آپ ایک مرتبہ یاد کرتے ہیں، دوسری مرتبہ دیکھتے ہیں کہ ہمیں یاد نہیں ہو رہا ہے، تیسری مرتبہ ہمیں یاد نہیں ہو رہا ہے۔ ارے آپ نے 1-2 مرتبہ پڑھا ہے، آپ بار بار اسے کوشش کیجئے، تو بار بار پڑھیے، تب جا کر ہوگا آپ کو یاد۔ آپ کے اندر ایک جنون ہونا چاہیے کہ ہمیں اس کام کو کرنا ہے۔ جیسے کھانا پکانا، تو آپ سیکھتے ہو نہیں سیکھتے ہو؟ بہت سے لیڈیزوں کی شکایت ہے کہ حضرت اس طرح کی یہ نہیں ہو رہا ہے۔ میں ارے ہوگا کب؟ جب آپ اس کو صحیح معنی میں آپ کے اندر ایک جنون ہوگا، ہمیں اس سے کام کرنا ہے، ہمیں اس طرح رہنا ہے، تب جا کر ہوتا ہے۔
کیا مکان خود بخود یوں ہی بن جاتا ہے کہ میں بولوں ایک مسجد ہمیں بنانا ہے، مسجد کی جو بنیاد چیز ہے اس کو بھی تمہیں کمپلیٹ کر تب جا کے ایک مکان کھڑا ہوتا ہے۔ آپ کی نیت تو پختہ ہونا چاہیے، آپ کا تو زر مضبوط ہونا چاہیے، جڑ جتنا مضبوط ہوگا اتنا جا کر اوپر صحیح ہوتا ہے۔ اس کے میں چاہیے کہ برین کا صحیح معنی میں استعمال کرے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا بھی کرے۔ آپ رب زدنی علما، رب زدنی علما پڑھیے، آپ 11 مرتبہ جو جب بھی شروع کر دے قرآن کی 11 مرتبہ پڑھیے۔ اور ان حفاظ کرام سے میری ریکویسٹ جو کہتے ہیں ہمیں رمضان کے بعد یاد نہیں رہتا، اس کے لیے بڑے بھی اپورچونٹی کی بات ہے ان کے لیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یاد نہ رہنے کی وجہ میں بتلاتا ہوں کہ ہم تراویح سنانے کے بعد اس کو دوبارہ لوٹاتے نہیں، ہم پڑھتے نہیں جا کر۔ جب تراویح ختم ہوئی اب جا کر روم پر جب بھی آپ کو ٹائم ملے اس کو پڑھیے، تب جا کر ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرے کہ صحیح معنی میں ہم سبوں کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا